یہ آخری سوال ہے، آج کل ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور ہر طرف بے حیائی بھی ہے، تو پھر بیلنس کیسے کریں؟ بہت سی مرتبہ ایجوکیشن فیلڈ میں لڑکا بچنا چاہتا ہے تو لڑکیاں اس کو چھیڑتی ہیں، کبھی لڑکے بچنا چاہتے ہیں، لڑکیاں بچنا چاہتی ہیں تو لڑکے ان کو چھیڑتے ہیں، تو بیلنس کیسے رکھیں؟ یہ ذرا کچھ سمجھائیے۔ بھائی بیلنس کیسے رکھیں گے؟ بیلنس تو آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حیا اور شرم کو بھی سنبھالنا ضروری ہے، تو آپ خود دونوں میں بیلنس کیجئے، پڑھیے بھی اور حیا شرم کو بھی قائم رکھیے۔ اسلام جو ہے وہ پڑھائی سے منع نہیں کرتا ہے، پڑھو، بے شک پڑھو، اور جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، پڑھو بھی لیکن اللہ کو یاد رکھو، اپنی حقیقت مت بھولو، اور اپنے وقار کو قائم رکھو۔ اور دیکھو ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جوان لڑکے لڑکیاں بہت گریجویٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں اور بھی فیلڈ میں جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اعلیٰ درجے کے بیرسٹر ہیں، اور انہوں نے اپنا کورس ڈگری وغیرہ کرنے کے بعد انہوں نے علم سیکھا اور عالم بھی بنے، اور بہترین عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اور اس وقت وہ پریکٹس کرتے ہیں، سالیسیٹر کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہفتے میں 2 دن جو ہیں امامت بھی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اب بتائیے، ماشاء اللہ فرسٹ کلاس بڑی داڑھی ہے اور ایجوکیٹڈ ہیں، تو انہوں نے بیلنس کیا۔ کیا ان کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں آتی تھی جب وہ پڑھنے جاتے تھے؟ بے شک آتی تھی، اور لڑکیاں ان کے پیچھے دوڑتی بھی ہوں گی، لیکن وہ جو ہیں بالکل اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھتے تھے۔ اسی طرح بعض لڑکیاں بھی کہ بھئی اپنی فیلڈ میں انہوں نے پڑھا، یونیورسٹی میں جا کے گریجویٹ بنی، لیکن اپنی حیا شرم کی انہوں نے حفاظت کی۔ اور دیکھیے، اگر دیکھنے جائیں تو یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس طرح کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں۔ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہاں مقابلہ ہو وہاں پر ڈٹ کر رہنے اور اچھی طرح سے کام کرنے پر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ اگر بچنا نہ ہو تو انسان گھر میں بھی نہیں بچ سکتا، گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان چکر میں پھنس سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی گھر میں محفوظ رہیں گے، بلکہ بعض مرتبہ گھر میں رہ کر یا مسجد مدرسے میں رہ کر بھی شرارتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل تو موبائل فون ہے، تو اس کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہوتا، اور میسیجوں کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے کتنی گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا، اور جب یہ انشاءاللہ تقوی والی ذہنیت ہو جائے گی، ذہن دیندار بن جائے گا، حیا شرم کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کا ایجوکیشن بھی جاری رہے گا اور آپ کی حیا شرم بھی باقی رہے گی۔ اور اس میں بڑا دخل جو ہے بزرگوں کی دعاؤں کا ہے۔ اپنے ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہیں، ان سے دعائیں لو، اور اپنے بڑوں کے ساتھ، آپ کے مکتب کے استاد ہیں ان سے اٹیچ رہو، اور ہو سکے تو کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور ان سے پوچھ کر اپنا کام کرو، تو اس سے تمہاری بہت حفاظت ہوگی۔ میں آگے بہت پہلے ایک مرتبہ امریکہ گیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، تو وہاں ایک بنگلہ دیشی لڑکا تھا، اور سلیمان اس کا نام تھا، تو وہ بیچارہ بہت بھولا بھالا تھا، وہ مجھے سب کچھ کہتا تھا، میرے ساتھ آخر عشرے میں اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا، وہاں سنسناٹی ریچمنڈ ہم گئے تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں یہاں آیا ہوں بنگلہ دیش سے پڑھنے کے لیے، اکیلا رہتا ہوں، میرا فلیٹ ہے، اور یونیورسٹی میں اسٹڈی کرنے جاتا ہوں، 30 سال سے اوپر کچھ اس کی عمر ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگا کہ وہاں یونیورسٹی میں مولانا صاحب بہت مسئلہ ہے، یہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے، وہ لڑکیاں جو ہیں منی اسکرٹ پہن کے آتی ہیں، پھر وہ آ کر کے ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، ہم کو چھیڑتی ہیں، اور اپنی یہ ران جو ہے وہ ہماری ران سے ٹچ کر کے جاتی ہیں، مجھے اتنی شرم آتی ہے، میں بھگاتا ہوں اس کو۔
اور وہ اتنا مجھے ستاتی ہیں، تو میں بہت کسی طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں، گھر آ کر کے صلاۃ الاستغفار پڑھتا ہوں اور کسی طرح اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا سلیمان تو اللہ کا ولی ہے کہ بھئی ایسی حالت میں کون اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کی ہے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے نانا جو ہیں ہمارے علاقے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور بنگلہ دیش میں ہماری مسجد کی امام بھی تھے اور لوگوں میں ان کی بہت مقبولیت تھی۔ میں نے کہا ہاں تو تیرے نانا کی دعاؤں کی وجہ سے بچ گیا ہے، ورنہ یہاں امریکہ پہنچ کر تنہائی میں خود اپنا فلیٹ ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے اور لڑکیاں سامنے سے آ کر آفر کرتی ہیں، وہاں کون بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے جہاں بچنا ہو تو وہاں آدمی خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو آپ خود کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور حفاظت بھی ہوگی، ساتھ ہی بزرگوں کی دعائیں بھی لیتے رہیں، اس سے کام آسان ہو جائے گا۔